لیکن شعلہ صاحبہ اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ آج پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ عمران اسماعیل صاحب سے ذرا آغاز گفتگو کر لوں۔ عمران صاحب یہ بتائیے گا سر، آپ کے خلاف ایک بڑا فیصلہ ہے، اور اب فیصلے کی اگر بات کی جائے تو اس میں خان صاحب کو لے کے کافی زیادہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ بیان حلفی ہے یا ایگریمنٹ ہے یا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن شوکوز نوٹس کیا کہیں گے؟ پہلے آپ کے فرسٹ کامنٹس، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا گھونڈا فیصلہ ہے۔ خدا پہاڑ نکلا چوہا کے برابر ہے۔ وہ کرنا چاہ رہے تھے ڈسکوالیفائی اور ساری چیزوں کی، ہم سن رہے تھے باز گشت، تو کئی ٹی وی چینلز پہ بھی اینکرز بیٹھے ہوئے ترجمانی کر رہے تھے الیکشن کمیشن کی، اور وہ بتا رہے تھے کہ جی الیکشن سمبل بھی ضبط ہو جائے گا، اور خان صاحب پہ بھی پابندی لگ جائے گی، اور پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگ جائے گی۔ یہ ساری اپنی اپنی کہانیاں سارے کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا فیصلہ دیا، اس میں سے کیا نکالا ہے انہوں نے۔ یعنی انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے کچھ میں آپ کو نکات بتاتا ہوں کہ زین کاٹن مل جو ہے، اٹس اونڈ بائی جاوید اختر صاحب جو پاکستانی ہے، اس کے مالک ہیں۔ کمپنی جو ہے ملتان روڈ پہ لوکیٹڈ ہے، اور بعد میں اس کا نام چینج کر کے زین ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے مالک جو جاوید اختر صاحب ہیں، انہوں نے یہ چیک دیا ہے، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ چیک لنڈن میں دیا تھا، بٹ کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے۔ رومیتا سیٹھی جو ہے وہ ایک پاکستانی کی وائف ہیں، ناصر حسین ان کا نام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ ساری زندگی فنڈ ریزنگ کی ہے۔ جب ہم فنڈ ریزنگ پہ جاتے ہیں، ناصر حسین صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں $500 یا $1000 میں دینا چاہتا ہوں۔ پلیج فارم سامنے ہوتا ہے، اگلے دن ان کو فون جاتا ہے کہ جی آپ نے پلیج کیا تھا، اس کا چیک دے دیں۔ وہ چیک انہوں نے بنایا $1000 کا پاکستان تحریک انصاف کے نام، اور ساتھ ہی نیچے سائن کیا ان کی وائف نے، کیونکہ اکاؤنٹ وائف کے نام پہ ہوگا۔ تو مجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے پیچھے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ آپ ریسٹورنٹ جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ جب بل پے کرتے ہیں تو کیا ویٹر آپ سے پوچھتا ہے، یا ریسٹورنٹ کا مالک آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے جو پیسے دیے یہ جائز ہیں کہ ناجائز ہیں، آپ پاکستانی ہیں کہ جاپانی ہیں؟ عجیب منطق انہوں نے لگائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایل ایل سی کا جہاں تک سوال ہے، یہ نیچے انہوں نے لکھا کہ ایل ایل سی کے تھرو پیسے آئیں۔ ایل ایل سی، پی ٹی آئی ایل ایل سی امریکہ میں ایک رجسٹرڈ وہ ہے فنڈ ریزنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کمپنی نے، ایل ایل سی ہوتی ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، اس کے اکاؤنٹ باقاعدہ آڈٹ ہوتے ہیں، اس میں جو فنڈ جمع ہوتے ہیں وہ امریکن گورنمنٹ اس کی اپروول دیتی ہے پاکستان بھیجنے کی، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے، جن سے پیسے لیے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، اور یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اس کے خرچے کا مصرف یہ ہے، اور جب وہ خرچہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ آڈیٹڈ رپورٹ واپس جاتی ہے، ورنہ ایل ایل سی شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ ٹوٹل میرا خیال ہے $18 یا $19,000 کا الزام انہوں نے فارن فنڈنگ کا پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا، وچ از فنی۔ کو مذاق کریں قوم کے ساتھ۔ $19,000 کے لیے ہم سوئٹزرلینڈ اور پتہ نہیں کدھر سے ہم فنڈنگ لیتے پھریں۔ $19,000 کے لیے یہ تو کم ہی نہ ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔